بیان فرماندا ہے کہ انہاں عورتاں نے اپنے ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کر لے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے نے سونیا ادھر تے حسن یوسف علیہ السلام سی تے ہاتھ کٹن والیاں بیبیاں گردناں نہیں اتریاں, ہاتھ کٹے. بولو تو صحیح, گردناں نہیں اتاریاں, ہاتھ کٹے. تے سونیا تہاڈی واری آوے تے لوگ ہاتھ نہیں کٹاندے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آرا. تواڈے نام تے جان دے نذرانے دین والیاں بیبیاں نہیں, تواڈے نام تے جان نچھاور کرن والے او عرب دے شاہ سوار مردانے عرب, جنہاں دی جرأت, جنہاں دی بہادری, جنہاں دی شجاعت, یونیورسل ٹروت تے عالمگیر حقیقت مدینے دے تاجدارا. ادھر بیبیاں نے, ادھر مردانے عرب نے, ادھر ہاتھ کٹے جا رہے ہیں اور ادھر جانا قربان کی دیا جا رہی ہیں. اور ہون دیاں گلاں نہیں, 1400 کئی سال پہلے تو یہ گل جاری و ساری ہے. جنہ نے اپنی جان دا نذرانہ عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سولی تے لٹکایا گیا. کیوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیوں کیتا اس پداش وچ. تے پھر وہ چلدا چلدا عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برے صغیر وچ بھی آیا نہیں, ساڈے اس علاقے چ بھی آیا. ایک کھتری راجپال, اس نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا میں نام نہیں دسنا, زبان زیب نہیں دیندی. کتاب لکھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. مسلمانوں دے اندر غمی دی لہر دوڑ گئی. لوگ انتظار وچ انہوں اساں چھڈنا نہیں, انہوں مار دینا, انہوں معاف نہیں کرنا. وہ چھپدا ہے, بچدا ہے, لیکن رب دی رحمت مسکرا کے فرما دیے جدے مقدر وچ لکھیا ہے نا وہ علم دین ہے. بڑے بڑے سن, بڑے بڑے جان دین والے اس ویلے, لیکن جدے مقدر وچ میں رب نے تحریر کیتا ہے نا, نوشتہ تقدیر, او دا نام علم دین ہے. غازی خدا بخش رحمت اللہ تعالی لاہور وچ رہندے نے, خاندان کشمیری ہے, کاروبار دودھ ہے, تے باپ دا نام محمد اکبر ہے. غازی خدا بخش یہ وہ ہستی ہے جنہیں سب تو پہلے جا کے اس کے بعد کی ہے. غازی خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے میں ستا ہویا, میں آرام کرنا وا, میرے خواب کے اندر کوئی آنے والا آیا, کوئی نورانی شخصیت تشریف لے آئے. انہوں نے آخیا خدا بخش اتنے آرام کرنا ہے, پیا اٹھ جا, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں توہیناں ہو رہی نے, انہوں نے خلاف کتاباں لکھیاں جا رہی نے. جا اٹھ جا کے اس راجپال ہندو دے کھتری دا گلا تما کر دے. غازی خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے, میں گیا وا, میں دیکھیا دکان تے, میں جا کے گلاں سنیاں انہاں دیاں. اوتھے چند بندے بیٹھے نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بکواسات کرتے ہیں بھائی. انہاں دے اندر راجپال کھتری بھی ہے. میں پوچھیا راجپال کون ہے؟ انہیں بڑے سینہ تان کے آخیا جی میں چاقو کڈیا, 2 تاری خنجر کڈیا, میں اس تے وار کیتے, لیکن میرے واراں دی تاب لیا سکیا, مریا نہیں بلکہ وہ زخم ٹھیک ہو گئے, میرے کو قتل نہ ہو سکیا. میں تے جرأت دا مظاہرہ کیتا, بہادری دا مظاہرہ کیتا. رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام دے خادم نے اپنا حق ادا کیتا ہے. بالآخر پکڑیا گیا, جیل دیاں سلاخاں پیچھے چلا گیا, راجپال کھتری بچ گیا ہے. پھر دوجا نمبر غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ تو بعد غازی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ افغانستان کے اندر رہنے والا, لاہور تجارت واسطے آنے والا, رولا پیا ہوئے, شور مچیا ہوئے. ایک راجپال کھتری انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کی دی ہے, سرکار دے خلاف بکواسات کردیا ہویا. اس نے کتاب لکھی ہے, راجپال دے بارے چ گلاں سارے سنتے نے پے. عبدالعزیز غازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آندے نے, میں اپنے رشتہ داراں ملنے واسطے تجارت کے دوران ہی میں گیا افغانستان دے اندر, اتنے بھی شور مچیا ہوئے, رولا پیا ہوئے. وہ لاہور دے اندر انارکلی بازار دے اندر راجپال کھتری ہے, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کر کے اور کتاب لکھ کے عالم اسلام دے جسم نو مجروح کیتا ہوئے, زخمی کیتا ہوئے. غازی عبدالعزیز آندے نے, میں ستا ہویا وا
کرنی شروع کی دیا بالآخر مینوں تے پتہ ہی نہیں راجپال کون ہے میں ویکھیا ہو سکتا ہے جڑا یہ پت کردا ہے پیا یہی ہوے وہ آندے نے عبدالعزیز غازی آندے نے پے میں خنجر کڈیا میں اس تے وار کیتے پر جدوں میں مار کے اس کو واپس آیا مینوں پتہ لگا ہے یہ تے راجپال نہیں سی بالآخر میرے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا جدے واسطے میں ساریاں خوشیاں دی تدبیراں لکھیاں ہوئیاں نے انہاں غازی خدا بخش نہ غازی عبدالعزیز نہ کائنات اندر اور کوئی فرد ہے یہ میں شانہ دتیاں ہوئیاں نے تے ازل تو اب میں علم دین شہید نو دتیاں ہوئیاں نے شانہ میں لکھیا ہویا نے کدے واسطے علم دین شہید رحمت اللہ علیہ واسطے علم دین پیدا ہوئے اپنی ماں چراغ بی بی کی گودی وچ آئے باپ دا نام ہے تالے مند ماں دا نام ہے چراغ بی بی آپ دا بڑا بھائی محمد دین بھی ہے پر آپ دی اماں چراغ بی بی فرماندیاں نے او دے جمن نال مینوں اینا چاہ نہیں سی چڑھیا جنہ علم دین دے پیدا ہون نال چاہ چڑھیا ہے اے دیاں پشانی وچوں نور دیاں لاٹاں میں جدو ویندی ہوندی سا میں سوچ سا مولا محمد دین بھی تے ہے پر علم دین تے کو بکھرا ہی عطا کیتا ہی نہیں ایک کوئی اعلیٰ شانہ والا عطا کیتا ہی 4 سال کی عمر مدرسے اندر کلیا لیکن علم دین قرآن بھی نہ پڑھ سکیا سکول بھی نہ پڑھ سکیا اے بی سی یاد نہ کر سکیا الف بے تے سے یاد نہ کر سکیا قرآن پاک نہ پڑھ سکیا یہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھیا سکول بھی نہیں پڑھیا پر عشق مصطفیٰ دے کالج وچ انیاں ڈگریاں نہیں ہوئیاں نے علامہ اقبال کر کے بھی آندے نے پے اے علم دین چنگا رہ گئے اسی جننے مفکرہ اسی تے گلاں ہی کردے رہ گیا تو ترخانہ دا منڈا ہو کے بازی لے گیا ہے اچھی بولو سبحان اللہ اسی تے سارے گلاں ہی کردے رہ گئے پر ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا بڑے بڑے محدث بھی آئے نے بڑے بڑے مفکر بھی آئے نے بڑے بڑے مفسر بھی آئے نے پر علم دین ہی ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے اس طرح پڑھنا ہے کہ غازی صاحب دی روح خوش ہو جائے غازی صاحب دی میں اچھی جگہ بیٹھا زبان کسی بند نہ ہوئے سب ثنا خان بنو سب ثنا خان بنو مل کے ذرا کہہ دیو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش اللہ نے اس پہ آتش دوزخ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی غازی مدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ قرآن پڑھ سکے نہ مدرسے پڑھ سکے نہ سکول پڑھ سکے بالآخر میرے اللہ نے جڑیاں شانہ یا اپنوں دینیاں سن وہ واضح ہون دا ٹائم آ گیا ہے ابا جی تالے مند کہن لگے علم دین تو نہ قرآن پڑھنا ہے نہ سکولے جانا ہے ویلا ہی رہنا ہے چل میرے نال کام کریا کر انہاں کہ ابا جی جیڑا دل کردا ہے کام کروا لو ایک کام رب نے میرے کولوں لینا ہے
کوئی نہیں کر سکے گا. ابا جی جڑا دل کردا ہے کام کر لو. محمد دین آپ دا بھائی وہ بھی مکان بناندا ہے, مستریاں دا کام کردا ہے. ابا جی بھی ٹھیکے لیندے نے, یہ ہوئی کام کردے نے مکاناں دے. تے علم دین ورزش کردا ہے کیوں؟ رب راہ سدھے کردا ہے بیا کتے ماڑا نہ رہ جائے, کتے کمزور نہ رہ جائے, کتے وار خطا نہ ٹر جائے. روز ورزش کردے نے, یار پوچھ دے نے کی گل ہے. آپ دا ایک بیلی سی, یار سی, سجن سی, محمد صدیق. بعض کتابیں صدیق احمد ہے, بعض وچ محمد صدیق ہے. اج کی گل ہے بڑیاں ورزشاں کردا پھرنا ہے پیا. انہاں آکھیا تانوں نہیں پتہ ہے ڈونگیاں رمضان عشق دیاں نے, کوئی برلا برلا ہی جاندا ہے. اے تانوں کی پتہ ہوے کیڑیاں رمضان جنہاں واسطے میں تیاری کرنا وا پیا. اے جناب علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں بھائی دے نال بھی کام واسطے جانا پیا. میں ویکھیا میرے ہاتھ بڑے نرم و نازک, میں کدی کم نہیں کیتا, بڑے نرم و نازک میرے ہاتھ نے. لیکن میں یہ بھی تکیا ہے اتنا اٹھا اٹھا کے, دیسیاں چلا چلا کے, سیمنٹ دے گارے لا لا کے میں ویکھیا ہے کہ میں کانڈی پکڑ پکڑ کے میرے ہاتھاں میں جھڑیاں پہ گئیاں نے, ہاتھ میرے سخت ہو گئے نے. لیکن میں سوچدا ہوں نہ بھی کم کرا باپ نے کی آکھنا ہے, پر رب دی رحمت فرماندی ہے علم دین کم کریا کر, ہن تیرے ڈاڈیاں ہتھاں دی لوڑ پینی ہے. ہائے ہائے ہن تیرے سخت ہتھاں دی لوڑ پینی ہے. اس واسطے ہن کم کریا کر. علم دین شہید رحمت اللہ تعالی فرماندے نے میں پے بھائی دے نال بھی کم کردا رہیا, میں باپ نال بھی کردا رہیا. ایک دن میرے ابا جی کو ہارٹ اسٹیشن دا ٹھیکہ لے لیا. علم دین چل میرے نال کم تے جانا ہی. علم دین آدھے نے ابا جی جی میں حکم ہے چلو میں تواڈے نال چلنا. علم دین آدھے نے میں ابا جی دے نال گیا. میں مسیتے جانا, 5 نمازاں پڑھنیاں مسجد میں جا کے بعد جماعت. تے کچھ دیر لانگے میں نے پتہ لگا میرا بھائی محمد دین اللہ نے اس کو دھی دیتی ہے, بیٹی عطا کی دی ہے. میں چاچو سا, میرا دل کیتا میں اپنی بھتیجی ویکھ کے آواں. میں ابا جی کو عرض کیتا ابا جی ایک باری اجازت دیو نا میں گھروں ہو گیا, میں بھتیجی اپنی ویکھ کے آواں. فرمایا پتر ٹر جائی. آندے میں مسیتے نماز پڑھ گیا, اوتھے ایک بزرگ بیٹھا ہویا سی, او دیاں اکھاں وچ آنسو, زارو قطار کلا ہی بہ کے مسیتے روندا ہے پیا. سب نمازی چلے گئے تے آندے نے مینوں دی حال تے رحم آ گیا. میں عرض کیتا ہے بزرگو تواڈے رون دی وجہ کی ہے, کیڑی شے تھانوں رواندی ہے بھئی؟ باپ مر گیا جے, ماں مر گئی جے, دھی مر گئی جے, پتر مر گیا ہے, کی وجہ ہے؟ کوئی قریبی عزیز دنیا تو چلا گیا ہے. انہاں کہا نا بیٹا یہ گل نہیں جوانا, باپ تے میرا مر گیا ہے, میری ماں مر گئی ہے, دھیاں بھی مر گئی ہیں, پتر بھی ٹر گئے دنیا تو. میں اس گل سے نہیں روندا پیا. بابا جی بیمار ہو, کوئی تکلیف ہے؟ انہاں کہا نہیں بیٹا کوئی ایسی تکلیف نہیں. اے بزرگو مسیتے بیٹھ کے رب دے گھر وچ رونا تہاڈا سمجھ نہیں آیا, کوئی گناہ ایسا ہو گیا جے؟ انہاں کہا پتر یہ بھی گل نہیں. بابا جنیاں وہ جڑے چھپے ہوئے رہا سن وہ آنسو بن کے اکھاں وچوں باہر نکلے نے. مدینہ شریف وال بزرگاں نے منہ کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دینے پے اے سونے چہرے والیا میں بڈھا ہو گیا, لاہور کے اندر راجپال کھتری تواڈیاں شاناں دیاں کوئی نہ کردا ہے پیا, وہ کتاباں لکھدا ہے پیا, تواڈے خلاف بکواسات کردا ہے پیا. میں بزرگ ہو گیا, ہن مینوں اکھاں تو بھی پورا نہیں دیسدا, میرا جسم کمزور ہے, میری لتاں تے بازو کمزور نے, میں چل کے جا نہیں سکدا. سونیا میں اس واسطے رونا وا پیا, کدی میں جوان ہوندا, کاش میں جوان ہوندا, میں راجپال کھتری دا قیمہ کر دیندا, میں اودے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا. او ماں زاد دیا لاڑیا مینوں معاف کر دیا جے, مینوں معاف کر دیا جے, مینوں نظر بھی نہیں آوندا, میں چل بھی نہیں سکدا, میں بیمار بھی ہاں, جسم نکاحت تے ضعف دا شکار ہے, کمزوری دا شکار ہے. علم دین بابا جی دیا
वसल्लम के खिलाफ लिखी है, उन्हें बकवासात विच कीतियां है, उन्हें साडे नबी दी तौहीन करके अपने गुस्ताखाना नजरियात का इजहार किया है। इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह बाबा जी दे आंसू साफ करके कदमां नूं चुम्मण लग पे, कहन लगे बाबा जी की होया तुसीं बुढ़े हो गए हो, पर मेरा नाम इल्मुद्दीन है, मैं ते जवान हां। ए बाबा जी रोना बस कर दियो, जेड़ा काम तुसीं नहीं कर सके उन्हें वादा करना वो काम इल्मुद्दीन कर देगा। अल्लाह जरा ऊंची आवाज में नारा मारा करो, ऊंची आवाज ना जिंदा। बाबा जी फिक्र ना करो, ना रोवो, तुसी मजबूर हो, थोड़ा उजर कायम है, जेड़ा काम तुसी नहीं कर सके वो मैं कर दियांगा। इल्मुद्दीन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दी तकरीर सुनी, उन्हें झंझोड़िया मुसलमानों कदों वक्त आएगा तुहाडी अम्मा सैयदा आयशा दी तौहीन की गई है, तुहाडे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन की गई है, कदों वक्त आएगा जदों बदला लओगे। ते इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अपना इस्तगासा पेश करके कहने लगे, सोनिया मेरा वादा है तुहाडे नाल तेरे शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वे वापस लाहौर आए ने, पार्टी चौक आप खड़े ने, उत्थे एक जनाजा पिया जांदा है।
جاگ دے ہو؟ بھاٹی چوک داتا صاحب رحمت اللہ تو سجے نکلو نا گیٹ لو سامنے بھاٹی چوک بٹی چوک اتھے ایک جنازہ جاندہ سی علم دین رحمت اللہ علیہ میں اتھے کھلوتا سا او مولانا تاج دین رحمت اللہ علیہ دا جنازہ سی بڑا جنازہ جمع غفیر بہت علماء صلحاء صوفیاء عوام جنازے اندر علم دین آندے نے میں جنازہ ویکھیا میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے میں اوتھے کھلو کے رب دی بارگاہ چ سجدہ یا اللہ مرنا بھی انج دا ہوے تے جیونا بھی انج دا ہوے یا اللہ جڑے ویلے علم دین مرے کم از کم مینوں بھی انہاں کچھ جنازہ عطا فرما دے اچھی کہہ دیو یا اللہ انہاں کچھ جنازہ مینوں بھی لب جائے رب دی رحمت مسکرا کے فرما رہی ہے علم دین جدوں نہ الیکٹرانک میڈیا ہوئے گا نہ اتنا زیادہ پرنٹ میڈیا ہوئے گا تو تے اینے کو جنازے نوں ویکھ کے آنا ہے پیا میں تیرے جنازے وچ 6 لاکھ دے مسلمان بھیجاں گا جڑا مجمع 6 لاکھ ہوئے گا وہ تیرا جنازہ پڑھیں گے جدے اندر غوث بھی ہون گے جدے اندر کتب بھی ہون گے جدے اندر ابدال بھی ہون گے جس جنازے اندر اوتاد بھی ہون گے اس جنازے اندر متحدین بھی ہون گے مفسرین بھی ہون گے شیوخ الحدیث بھی ہون گے شیوخ التفسیر بھی ہون گے بڑے بڑے اعلیٰ قائد علماء تے مفکر علامہ محمد اقبال ورگے ہون گے علم دین تینوں انہاں کو جنازہ نہیں تینوں انہاں کو دینا ہے تاریخ تینوں یاد ہی کرتی رہے ہاں تاریخ تینوں یاد ہی کر دی رہے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں جس دن جانا سی نا راجپال نو واصل جہنم کرنا میں اپنی امی چراغ بی بی نو آکھیا امی جی اگے تسی 10 روپے دیندے ہو اج مینوں ڈبل نہیں خرچہ دے دیندے 20 روپے اگے 10 دیندے ہو اج 20 نہیں دے دیندے ماں نے پوچھیا پتر کی کرنے نے ماں نے روپیے دیتے ڈبل آندے نے میں 2 داری خنجر جا کے خریدیا میرے کول سی ٹارچ بیٹری تے میں سی واسکٹ پائی تے غازی صاحب آندے نے میرا جڑا بیلی سی نا محمد صدیق یا صدیق احمد انہوں میں تحفہ دیتا آ میری واسکٹ بھی تیری اے میری ٹارچ بھی تیری اے سنبھال تے میں ایک کام واسطے جا رہا انہاں کیا علم دین اگے تے کدی کو چھپایا نہیں ہوں میرے تو تے آج جو کیڑا انوکھا کام ہے جڑا تو میرے تو چھپا کے کرنا چاہنا ہے انہاں کیا محمد صدیق تینوں پتہ ہے ساڈے نبی دی گستاخی ہوئی تینوں پتہ ہے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ہوئی ہے انہاں کیا پتہ ہے مینوں انہاں کیا بس میں اس کھتری دا کام تمام کرنے واسطے جا رہا جلدی جلدی گھر آئے محمد صدیق نو کہنے لگے کسی نے گل نہیں کرنی گھر آئے پرجائی نو آگے کہنے لگے بابی دل کردہ چاول کھاوا چاول پکا دے دیسی گھی بڑا پسند سی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ چاول بڑے پسند سن اور چاولاں تے شکر پا کے تے دیسی گھی پا کے کھانے سے چاول پکے تے آپ اس نزاکت نہ جس ویلے ویکھیا نا بابی اتے گھی پان لگے آپ نے شرارت کر دیا نا وہ گھی والا برتن اس طرح تھلے ٹھوکر لائی انگل دی ٹھوکر لائی وہ گھی زیادہ پی گیا تے بابی ناراض ہوئے انہاں کہ بابی تھوڑی ساری ناراضگیاں جو مک جان گیا جدوں مصطفیٰ دے شہر وچ میرا سودا ہو جائے گا تھوڑی ساری ناراضگیاں مک جان گی بھرا محمد دی گھر آ گیا وہ بی بی گل کی بھی علم دین کو وکھریاں وکھریاں کہ اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کو کردا پیا محمد دین کہنے لگا علم دین اج خیر کہو جیاں گلاں کر رہا ہے انہاں کہا بھائی جان باقی گلاں چھڑو مینوں ایک گل تے دسو جیڑا راجپال کھتری نو مارے انہوں انعام کی ملے گا جیڑا راجپال کھتری نو مارے انہوں انعام کی لبے گا بھائی محمد دین کہنے لگا انہوں پھانسی لبے گی انہوں کی لبے گا انہوں پھانسی لبے گی انہوں سولی لبے گی سولی کتابیں لکھیا کہ علم دین اتنا اچھی عرصے نا اچھا بھائی جی انہوں یہ نام ملے گا
لو پھر میں تیاری کر کے میں جا رہا ہے جی اے نام ملے گا تو جیڑا پھندا محبوب تک لے جائے میں تو چوم کے گلے میں پا لیا ہاں علم دی شہید رحمت اللہ تعالی وہ دی دکان ہوتے گئے تے جا کے ویکھیا کہ یہ راجپال بیٹھا ہویا ہے ایک دو دوست دے نال بیٹھے ہوئے نے جڑے وہ دکان کے اندر پارٹنر نے وہ کتاباں چھاپن والی دکان ہے پریس لگا ہوا ہے اوتھے کتاب دی کٹنگ بھی کی جا رہی ہے راجپال کھدری آپ نے جا کے پوچھا راجپال کون انہیں آخیا جی میں جی کام میں کوئی فرمایا میں نو کام میں آپ نے کیا دیا اس نے لکھایا فرمایا کتے دی موت مرنے واسطے تیار ہو جا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کروا لیا آپ نے وار کی دے اس نو واسطے جہنم کیتا ہے وہ دے دکان دے سامنے ایک لکڑیاں دا ٹال سی وہ دے نال ایک نلکا پیا ہویا سی نلکا لگا ہویا سی آپ نے اس نلکے تے جا کے اپنا خنجر توڑا اپنے ہاتھ صاف کیتے کتے ناپاک دا خون میرے جسم تے نہ رہ جائے ادھر شور مچ گیا ہے راجپال قتل ہو گئے راجپال مار دیتا گیا ہے راجپال تے موت تاری ہو گئی راجپال واسطے جنم ہو گیا ہے لوگاں نے شور مچایا روڑا پہ گیا ایک فتو نامی جنوں فتو آندے ہو وہ بندہ اتھے جا رہا سی انہاں کہ جی مشرق وال گیا اے قاتل ادھر دوڑیا ہے ایک فتو نامی بندے نوں نہ سارے رل کے پکڑ لیا ہے علم دین رحمت اللہ تعالی جنوں ویکھیا ہے میری جگہ کوئی اور پھانسی لگ جائے گا آپ دوڑ کے واپس آئے فرمایا وہ انہیں نہیں ماریا ہوتے میں ماریا ہے وہ انہیں نہیں جو ماریا ہے تے میں ماریا ہے علم دین ہو گئی اگے صرف رشتہ دار جان دے بھرا جاندا ہے باپ جاندا ہے ماں جاندی ہے بھابی جاندی ہے بھائی جاندے نے بہنا جاندیاں نے پر اج میرے آقا دے نام تے سودا کر لیا نے اج وک گئے نے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تے اج شانہ میرے اللہ نے کی دے چھڑیاں نے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سونیا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ہے جی ذوق پڑھیں سب شامل ہو جائیں تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی آقا مجھے کون تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا سنیا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ بلاخر انگریز حکومت آپ کو قید کر لیا گیا میں بالکل شارٹ کرا مختصر کرا وقت تھوڑا ہے قید کر لیا گیا لاہور رکھیا گیا لاہور کے اندر جو لوگوں کا جھمکٹا زیادہ پہ گیا انگریز حکومت پریشان ہو گئی اتنے اشاقہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے جلسے کرن جلوس کرن انہوں دور لے جاؤ جتنے تو لاہور والے پہنچ نہ سکن وہ کیڑا علاقہ سی براستہ گجرانوالہ میاں والی لے جایا گیا میاں والی دی ڈسٹرکٹ جیل دے اندر آپ نو قید کیتا گیا ہے اوتھے روایت اندر آوندا ہے ایک مجذوب رہندا سی ایک مجذوب رہندا سی کتھے میاں والی دے اندر انہیں رولا پا دیتا ہے وہ مجذوب ہے جڑا کدی کدے بولیا نہیں سی لوکاں نو ویکھیا گیا سی پر بولدے
دنیا کدی نہیں سی ویکھیا اج مشہور گلیاں دے اندر جا کے رولا پاندا ہے پیا شور مچاندا ہے پیا اے دیوانیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیو ایک لاہوروں دیوانہ آ رہا جے ایک دیوانہ لاہوروں آ رہا جے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق آ رہا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پہرے دار ہوندا جے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چوکیدار آ رہا جے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنی جان دے خون دا یا آخری قطرہ اس دا بھی سودا کرنے والا علم دین آ رہا جے گلیاں گلیاں چوکاں وچ چرایاں وچ بازاراں وچ وہ مجذوب پھر کے ہوکا دیندا ہے پیا تے نال ایک جملہ ہور آندا ہے پیا آندا ہے لوگو بڑی مدتاں ہو گئیاں میں میاں والی رہ رہا سا ہن میں ٹر چلیا ہن میں ٹر چلیا ہن میں ٹر چلیا کیوں ایتھے دو عاشق نہیں رہ سکدے ہن میں نہیں رہنا ہن علم دین ہی رہے گا کیونکہ محمد مصطفیٰ دا عاشق بن کے آ رہا ہے اس سرزمین تے دو عاشق نہیں رہ سکدے ہن میں جا رہا ہوں ہن علم دین آ رہا ہے بولو علم دین آ رہا ہے میاں والی دی ایک جیل دی ایک کوٹھڑی وچ آپ نو بند کیتا گیا خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملن واسطے گئے جدوں اس کوٹھڑی وچ بڑے کوٹھڑی وچ چانن ہی چانن سارے بولو رب نو راضی کرنے واسطے اچھی بولو کوٹھڑی چانن ہی چانن جدوں خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اندر گئے تے علم دین کہن لگے حضور جی آکھو تے سورۃ یوسف سناواں تسی بولے نہیں ہے جی بولے نہیں قرآن پڑھیا ہی نہیں سکولے گیا ہی نہیں مدرسے پڑھیا ہی نہیں علم دی آندہ حضور جی اجازت ہوئے تھے سورۃ یوسف سنا وہ بھی زبانی آپ نے فرمایا تو پڑھیا تھے نہیں انہاں کیا جی میں جدے نا تے بکیا وا او پڑھا جاندے نے یاد کروا جاندے نے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا مل کے تیری دوستی مجھے کون آقا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کوٹھڑی وچوں باہر نکلے جننے مریدین متوسلین محبین جننے بھی باہر کھڑے سن آپ نے آ کے باہر اعلان فرمایا اس جیل دے باہر اکٹھے ہون والیو ضیاء الدین سیالوی دی گل سن لو جی حضور فرماؤ فرمایا اندر جسم دے علم دین دا ہے پر کرم محمد مصطفیٰ دا کھلوتا ہویا ہے اچھی کہہ دیو ہائے ہائے اندر جسم تے علم دین دا ہے پر کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کھڑا ہویا ہے جیل وچ لوکی بیمار ہو جاندے نے ایک بندہ بہت بیمار ہو گیا تو علم دین کو لایا علم دین کو دامی کر تو اندر نیک بندہ ایسے تے چورہ بن کے آئے کو ڈکیت بن کے آئے کو قاتل تے زانی شرابی بن کے آئے پر تو تے محبوب دے نا تے سودا کر کے آیا ہے تیری تے تار جڑی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کو پھوک ہی مار انہاں کہا پھوکا دی لوڑ کوئی نہیں اجڑے کڑے جو میں پانی پینا وہ تو پی لے جڑے گڑے وچوں مٹکے وچوں میں پانی پینا اے دے وچوں ہی تو پی لے جدوں
بجھا دتیاں جاندیاں نے اندھیرا کر دیتا جاندا ہے ہر پاسے نیرا ہی نیرا ہوندا ہے پر کمال علم دین دی کوٹھڑی وچ چانن ہی چانن ہو جاندا ہے بابا نواب دین ایک دن پوچھنے لگا ہے علم دین تو جن کے انسان ہے علم دین کہنے لگے اللہ دا شکر ہے میں انسان ہاں یہ بھی اللہ دا فضل ہے مصطفیٰ دا غلام میں جن نہیں میں انسان ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم نوکر تے غلام علم دین ایک ہی گل ہے سارے پاسے نہرا بتیاں بجھا دتیاں جاندیاں نے تیری کوٹھڑی وچ چانن ہوندا ہے علم دین رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دے دے نے اے بابا نواب دین گل اے لوکی پہ لجیاں دے لڑ لگدے نے پر میں لجپالاں دے لجپال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت دے نال وابستہ ہو گیا ہویا وا لوکاں دی گل ہو رہے بابا نواب دین ہن علم دین دیاں گلاں کچھ اور نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہوں سونیا پہلا پوچھتا ہی کوئی نہیں جی ہوں جدوں دا تہاڈا ہو گیا وا ہوں تے مول ہی ساڈا کوئی نہیں ہوں تے مول ساڈا لگدا ہی کوئی نہیں اس واسطے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہوں تے دنیا وچ کوئی ہے ہی نہیں جڑا سونیا علم دین دا مول لا سکے کیوں تواڈے بازار حسن وچ میں بک گیا ہاں علم دین آندے نے روایت اندر ہوتا ہے کتاباں چ بات موجود ہے جس ویلے پھانسی دا ویلا آیا رات دا ٹائم صبح پھانسی سی فجر تو بعد تے بابے نواب دین نے 2 بجے چاتی ماری اندر مصلی اتے علم دین بیٹھا ہے ایویں چند لمحہ بعد پھر گیا علم دین ہے ہی کوئی نہیں علم دین ہے ہی کوئی نہیں بابا نواب دینوں نے تالا کھولیا اندر گیا ہے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا لیندے ویکھیا چڑھدے ویکھیا ہر پاسے دھیان ماریا علم دین تھوڑی دیر پہلے اتنے جائے نماز دے موجود ہے اج علم دین اس ویلے کتنے چلا گیا ہے بابا بڑا پریشان ہو گیا ساروں قطار پار اپنے بینچ دے بیٹھ کے رون لگ پیا کیوں اس واسطے انگریز حکومت دے انہاں علم دین دی جگہ مینوں پھانسی دے پھندے تے چاڑ دینا ہے میرا خاندان برباد ہو جائے گا بچے مر جان گے روندے تر لاندے دنیا تو ٹر جان گے اس ویلے جدو 4 بچے تے بابے نے دیکھیا ایک نور چمکیا ہے کہ علم دین میں بابا ویندا ایک کمرے اندر جائے نماز دے موجود ہے بابے نے پھر تالا کھولیا بابا اندر گیا علم دین دیا قدماں تے پہ گیا علم دین نو پوچھن لگا اے علم دین 10 تو 2 بجے ایتھے ہے پھر اس کو چند لمحہ بعد غائب ہو گئے کتھے گیا ہے واپس آئے کیا کتھے تھے آیا کتھوں علم دین جواب دین لگے بابا نواب دین جدوں 2 بجے تو ویکھیا میں بیٹھا سا چند گھڑیاں دے بعد ایک نور چمکیا سی اس ویلے میں ویکھیا میرے کمرے وچ جناب علی المرتضیٰ آ گئے نے شیر خدا آ گئے نے تاجدار حل عطا آ گئے نے مشکل کشا آ گئے نے حاجت روا آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں فرمان لگے اے علم دین وہ چل تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچہری وچ یاد کر رہے نے اسی کہہ دیو اپنی کچہری وچ تینوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے نے علم دین آندے نے بابا نواب دین میں جدوں گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ویلکم کیتا کہ آپ نے فرمایا علم دین رہنا دنیا تے ساڈے کول ہونا ہے یہ دنیا تے رہنا ہی تے پھانسی معاف ساڈے کول ہونا ہی تے پھر کار علم دین فیصلہ تے علم دین آندے نے میں اس ویلے عرض کیتا ہے سونے چہرے والے آقا
کی کرنا ہے میں تے تواڈے حسن دا عاشق بن گیا کیونکہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال ہے ذوق ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے کون کون میرے ساتھ شامل ہے سب شامل ہے اس ذکر میں مل کے ذرا کہہ دو دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری لدا دنیا تے آیا کوئی تیری نا آندنے بابا نواب دین میں 4 بجے واپس آ گیا فجر دی نماز قائم کی تھی درود و سلام پڑھیا قرآن پاک دی تلاوت زبانی کی تھی ٹائم آ گیا جی لباس بدلنا ہے فرمایا لوڑ کوئی نہیں ہاتھ بننے نے فرمایا یہ دو دے واسطے جنہیں دوڑنا ہے جنہیں دوڑنا ہے اکھاں تے پٹیاں فرمایا لا دیو پٹیاں پٹیاں دی لوڑ نہیں ہے تے اکھاں محبوب ویکھن واسطے رکھیاں ہویاں علم دین نو لے کے گئے جلات کھڑائے سپریڈنٹ جیل سارے لوگ ویندے نے پئے علم دین تختہ دار تے گئے آپ خود اس پھانسی دے پھندے نو پکڑیا چومیاں گل وچ پایا سپریڈنٹ جیل کہنے لگا علم دین خودکشی ہے قانوناً جرم ہے ایک غلط کیتا ہی نہ گیا چپ کر جا تیرا مذہب تے علم دا ہوئے گا پر علم دین دا مذہب اج عشق مصطفیٰ دا مذہب میں نو کیوں نہ چما جترے یار تک لے کے جان دا وسیلہ بن لائے بیا انہیں میں موت دا پل پار کرنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال میری جانیاں ملاقات ہو جانی ہے علم دین تو محمد دے نام اتو جند جان جوانی نو وارے آئے ہے ذوق مل کے ذرا میرے نال شامل ہو جاؤ علم دین تو محمد دے نام اتو جند جان جوانی نو وارے آئے آفرین علم دین تیرے حوصلے تو راجپال بدبخت نو مارے آئے جیڑا چکیا سی پار اج محبت تاندا چڑھ کے تارے اتے تارے آئے بیڑا ڈوب کے نبی دیا دشمنا دا علم دین تو کل نو تارے آئے بیڑا ڈوب کے نبی دیا دشمنا دا علم دین تو کل نو تارے آئے حضرات اللہ تعالیٰ دی توفیق نال بس آپ دا چونکہ عرس شریف دے دن سن لاہور دے اندر میانی صاحب دے قبرستان اندر آپ دا عرس پاک منایا گیا منعقد کیتا گیا تو میرے دل میں آیا کہ ہم بھی عرس پاک کا ایک حصہ ڈالیں ان کے تذکرے کے ساتھ اپنے آپ کو شاد کام کریں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی انشاءاللہ اگلے جمعے حضور سیدنا داتا علی حجویری اور سیدنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہما آپ کے تذکرے سے ہم اپنے ایمان کو اور قلوب و ذہن کو مرتب کریں گے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ